ملجأني إلهي ألا قوي إيماني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لہذا آج تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ 21ویں دن کی دعا سماعت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر، اور اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے، اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے، اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے۔ دعا کے بعد اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف کہ جہاں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی قرآنی داستان بیان کی جاتی ہے، اور چونکہ یہ دن جو دن چل رہے ہیں یہ دن بہت ہی عظیم، بابرکت اور بافضیلت دن ہے، ان دنوں کے سلسلے میں اور ان دنوں کے بعد آنے والی رات کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ لیلۃ القدر کی اہمیت بیان کر رہی ہے کہ لیلۃ القدر کو اگر 1000 مہینوں سے کمپیئر کیا جائے تو پھر بھی 1000 مہینے کم ہیں۔ لیلۃ القدر کی عظمت زیادہ اور بڑی ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی عظیم داستان، یہ داستان بنی اسرائیل کے ایک مجاہد، مرد مجاہد کی داستان ہے۔ بنی اسرائیل، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسرا جناب یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اور لقب ہے، اور بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اولاد۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نسل جو جناب یعقوب علیہ السلام سے چلی اس نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی جناب یعقوب کی نسل یا جناب یعقوب کی اولاد، یہ بنی اسرائیل۔ انہی کا ایک مرد مجاہد، انہی میں سے ایک شخص کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کیا، مسلسل کنٹینیو 1000 مہینے تک شمشیر بدوش رہے، اور تاریخ نے ان کا نام شمسون لکھا ہے کہ اس مرد مجاہد کا نام شمسون ہے، اور 1000 مہینے مسلسل راہ خدا میں جہاد کرتے رہے۔ اس داستان کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس داستان کو بہت ہی اچھے انداز میں فخریہ اور یعنی پراؤڈیبلی جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یعنی یہ کہا ہے کہ اے کاش اس طرح کے
انسان افراد میری امت میں بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کارنامہ انجام دیتے۔ اور یہ داستان کتاب تفسیر النور کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 615 پر تحریر کی گئی ہے۔ یہی داستان کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بنی اسرائیل کے مرد مجاہد کا یہ کارنامہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیان کیا گیا یا آپ کے تاریخ نبوت میں یہ کارنامہ گزرا تو اللہ کے رسول نے اس کارنامے پر فخر کیا، غبطہ کیا، پراؤڈ کیا، اور یہ تمنا کی کہ اے کاش میری امت میں بھی اس طرح کے افراد ہوتے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام اور مومنین کرام، 1000 مہینے مسلسل راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے رسول نے تمنا کی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا ربی جعلت امتی اکثر الناس اعمارا، پالنے والے تو نے میری امت کے لوگوں کی عمر بہت کم قرار دی۔ دیکھیے کتنی عظمت اور کتنی گہرائی پائی جاتی ہے اس بات میں کہ اللہ کے رسول نے یہ داستان سنی اور داستان سننے کے بعد تمنا کی کہ اے کاش میری امت میں بھی ایسے افراد ہوتے جو یہ کارنامہ انجام دیتے، اور اس کے بعد خود ہی بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی، یا ربی جعلتا امتی اکثر الناس اعمارا، مالک لیکن میری امت کے افراد تو بہت کم عمر پاتے ہیں۔ اعمار یہ عمر کا پلورل ہے، عمر یعنی سنگلر ہے اور عمر کا پلورل ہے اعمار۔ میری امت کی عمریں بہت کم قرار دی ہیں، لہذا شاید اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ جو میری امت کے افراد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں پیغام الہی لے کر آسمانی ملک نازل ہوا اور اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا، فَآتَانَاهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ہم نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم بات ہے، اللہ کے رسول یہ بیان کر رہے ہیں لیکن مالک تو نے میری امت کے افراد کی عمر بہت کم قرار دی ہے، شاید میری امت کے افراد وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے کہ جو ایک بنی اسرائیل کے مجاہد نے کارنامہ انجام دیا۔ اس وقت پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ہم نے اس امت میں لیلۃ القدر قرار دیا ہے، ہم نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے مجاہد کا کمال کل یہ تھا کہ انہوں نے 1000 سال تک وہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس پر اللہ کے رسول نے فخر کیا، اور امت رسول کا ہر سال میں لیلۃ القدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے افضل کی بات قرآن مجید کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم 1000 مہینوں سے بھی افضل کہہ کر اس کی منزلت کو، اس کی فضیلت کو دوبالا کر رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اب پروردگار عالم نے لیلۃ القدر عطا کر کے اپنے حبیب کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی امت کے افراد وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے کہ جو اس بنی اسرائیل کے مجاہد نے انجام دیا، بلکہ آپ کی امت کے تو افراد تو ہر سال اتنا عمل کر سکتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں اور خیال کریں کہ لیلۃ القدر کس عظیم دولت کا نام ہے، کس برکت الہی، رحمت الہی کا نام ہے۔ لیلۃ القدر
لہذا اس لیلۃ القدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی، استغفار، طلب رحمت، طلب برکت، طلب مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان دعاؤں میں اپنے تمام مومنین و مومنات کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، اور اگر آپ غور فرمائیں تو لیلۃ القدر میں پروردگار عالم نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جانشین، پہلے فرسٹ سکسیسر کو شہادت کے درجے پر فائز کیا، اور یہ شہادت، جسے ہم شہادت اور راہ خدا میں اپنی زندگی کو قربان کر دینا، یعنی اپنی زندگی کو امانت الہی سمجھتے ہوئے اسے وہیں قربان کر دینا کہ جہاں زندگی عطا کرنے والا قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ شہادت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فوق کل برن برن، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ یہ اتنی بڑی عظیم نیکی ہے کہ اس نیکی پر وہی صاحبان رحمت الہی فائز ہوتے ہیں کہ جن کے شامل حال رحمت الہی ہوتی ہے، جن کی قسمت یاوری کرتی ہے، اور وہ اس مرتبے اور اس منزلت پر فائز ہو جاتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا آج شب شہادت مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، اور آج کی شب اور کل کے دن کے لیے جو بہت ہی ریکمینڈیڈ عمل بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اس سینٹنس کو، اس جملے کو ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، اور اس سینٹنس یا اس جملے کا مطلب ہوتا ہے، خدایا تو امیر المومنین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کر، عذاب نازل کر، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ تو آئیے ناظرین کرام، بس انہی باتوں کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ، اس لیلۃ القدر کی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو ہمارے شامل حال قرار دے، تمام مومنین کی مغفرت فرما، اور تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔